پاکستان میں وہ 10 کتابیں جنہیں پڑھنا مشکل بنا دیا گیا۔ سوچئے، ایک ملک جہاں کتاب صرف کاغذ کے چند صفحات نہیں بلکہ تاریخ، مذہب، سیاست اور طاقت سے سوال کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں ایسے کئی مواقع آئے جب کسی کتاب کے صفحات حکومت، مذہبی حلقوں یا طاقتور اداروں کے لیے ناقابل قبول ہو گئے۔ کبھی کتاب پر پابندی لگی، کبھی اس کی کاپیاں ضبط ہوئیں، کبھی صفحات نکال دیے گئے اور کبھی مصنف کو ہی خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کی کہانی ایسے ہی 10 کتابوں کی ہے۔ ستیارتھ پرکاش از سوامی دیانند سرسوتی، یہ ہندو مذہبی کتاب 1875 میں شائع ہوئی۔ اس میں ہندو مذہب کے مختلف عقائد کے ساتھ ساتھ دوسرے مذہب پر بھی تنقید کی گئی تھی۔ اس کتاب کی تاریخ پاکستان سے بھی پہلے کی ہے، لیکن برطانوی ہندوستان کے سندھ میں 1944 میں اس پر پابندی عائد کی گئی اور پاکستان بننے کے بعد سندھ میں اس پابندی کا سلسلہ برقرار رہا۔ یعنی یہ پاکستان میں ممنوع قرار پائے جانے والی قدیم ترین مذہبی کتابوں میں سے ایک ہے۔ رنگیلا رسول از پنڈت چومپتی، 1927 میں شائع ہونے والی یہ کتاب بر صغیر میں ایک انتہائی خطرناک مذہبی تنازع کا مرکز بن گئی۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو توہین آمیز قرار دیا، جبکہ اس کے رد عمل میں شدید احتجاج ہوا۔ یہ معاملہ صرف ایک کتاب تک محدود نہیں رہا، بلکہ برطانوی ہندوستان میں مذہبی کشیدگی اور پھر قتل کے ایک مشہور واقعے تک جا پہنچا۔ آج بھی اس کتاب پاکستان میں ممنوع قرار دی جانے والی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ مائی برادر، فاطمہ جناح۔ اب کہانی مزید دلچسپ ہوتی ہے۔ یہ کوئی غیر ملکی مصنف نہیں، کوئی متنازع مذہبی مبلغ نہیں، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کی کتاب تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی زندگی، بیماری، سیاست اور آخری ایام کے بارے میں ذاتی مشاہدات قلم بند کیے۔ کتاب 1955 کو آس پاس لکھی گئی، لیکن کئی دہائیوں تک شائع نہ ہو سکی۔ بالآخر 1987 میں اسے قائد اعظم اکیڈمی نے شائع کیا۔ اشاعت سے پہلے کتاب کے بعض حصے نکال دیے گئے۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف سمجھے گئے، اور یہی سوال آج بھی اٹھتا ہے، اگر قائد اعظم کی بہن کی اپنی یادداشت تھی تو اس کی صفحات کیوں نکالے گئے؟ جناح آف پاکستان، مصنف سٹینلی وولپرٹ۔ یہ کتاب قائد اعظم کی ایک اہم سوانح تھی، لیکن 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس پر پاکستان میں پابندی عائد کر دی گئی۔ وجہ، کتاب کے بعض حصے حکومت کے لیے ناقابل اعتراض قرار دیے گئے۔ یہ پابندی مستقل نہیں رہی۔ 1989 میں جمہوری حکومت کے آنے کے بعد اسے اٹھا لیا گیا۔ یعنی قائد اعظم کی زندگی پر لکھی گئی یہ کتاب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں طاقت اور سنسرشپ کی کشمکش سے محفوظ نہ رہ سکی۔ بندیوان، مصنف فخر زمان۔ اب آتے ہیں پنجاب کی طرف۔ فخر زمان پنجابی، اردو اور انگریزی کے معروف ادیب تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاہور میں ان کی 5 پنجابی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی۔ کتابیں صرف دکانوں سے ہٹائی نہیں گئیں، بلکہ رپورٹس کے مطابق انہیں ضبط کر کے جلا بھی دیا گیا۔ فخر زمان نے اس پر پابندی کے خلاف طویل قانونی جنگ لڑی۔ تقریباً 18 سال بعد 1996 میں لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے پابندی ختم ہوئی۔ یہ واقعہ پاکستان میں ادبی سینسرشپ کے سب سے حیران کن مثالوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ دا سٹینک ورسز، مصنف سلمان رشدی۔ 1988 میں سلمان رشدی کا ناول دا سٹینک ورسز دنیا بھر میں ایک زبردست تنازع کا سبب بن گیا۔ مسلمان حلقوں نے اس میں مذہب اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بعض حصوں کو توہین آمیز قرار دیا۔ پاکستان نے بھی نومبر 1988 میں اس کتاب پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے بعد پاکستان میں شدید احتجاج ہوئے اور معاملہ تشدد صورت اختیار کر گیا۔ یہ کتاب آج بھی دنیا کے سب سے مشہور ممنوع کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ دا ٹروتھ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف رابرٹ سپینسر۔ 2006 میں امریکی مصنف رابرٹ سپینسر کی ایک کتاب شائع ہوئی۔ کتاب میں اسلام کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلامی تاریخ کے مختلف واقعات پر مصنف کا انتہائی تنقیدی نقطہ نظر پیش کیا گیا۔ دسمبر 2006 میں پاکستان کی حکومت نے کتاب پر پابندی کا اعلان کیا۔ وجہ بتائی گئی آبجیکشنیبل مٹیریل، یعنی قابل اعتراض مواد۔ رپورٹس کے مطابق کتاب کی کاپیاں اور تراجم بھی ضبط کیے گئے۔ دا اسپے کرونیکلز، مصنف اسد اور اے ایس دولت آدتیہ سنہا درانی۔
یہ کتاب مذہب کے بارے میں نہیں تھی، یہ جاسوسی، پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور را اور ISI کے بارے میں تھی۔ کتاب میں سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی اور سابق را سربراہ AS دولت کے درمیان گفتگو شامل تھی۔ 2008 میں کتاب کے سامنے آنے کے بعد پاکستان میں اسد درانی کے خلاف فوجی تحقیقات شروع ہوئی، انہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا اور 2019 میں انہیں فوجی ضوابط و اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ معاملہ صرف کتاب کا نہیں رہا، بلکہ کتاب لکھنے کی قیمت مصنف کو بھی ادا کرنی پڑی۔ مصنف محمد حنیف، A Case of Exploding Mangoes۔ اب آتے ہیں ایک ایسے ناول پر جس نے پاکستانی سیاست اور فوجی تاریخ کو طنز کے ذریعے چھیڑا۔ محمد حنیف کا یہ ناول 2008 میں شائع ہوا۔ کہانی جنرل ضیاء الحق کے 1988 کے طیارہ حادثے کے گرد گھومتی ہے اور سیاسی و عسکری طاقت کے کئی پہلو کا طنزیہ جائزہ لیتی ہے۔ 2019 میں اس کا اردو ترجمہ پاکستان میں شائع ہوا۔ بعد میں مصنف کے مطابق ان کے پبلشر کی دفتر سے اردو ترجمے کی کاپیاں ضبط کی گئیں، لیکن یہاں ایک اہم بات، اس ملک گیر سرکاری پابندی کا کہنا درست نہیں، زیادہ درست الفاظ ضبطی اور سنسرشپ کا واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ان میں سے کوئی کتاب پڑھی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں تبصرہ اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔